السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ علامہ کوکب نورانی صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں بہت ہی غلیظ الفاظ استعمال کیے، بہت غلط الفاظ استعمال کیے، فرقہ واریت میں آ کر اس نے بول ٹی وی پر بیٹھ کر، اور دوسری طرف عامر لیاقت جس نے خود ایک غلطی کی، پہلے اس سے بہت سی غلطیاں ہوئیں، جس طرح سے اس نے اہل تشیعوں کے ممبر پر بیٹھ کر شیخین سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کی گستاخیاں بھی کی ہیں، اس کی ویڈیوز میں لگا دوں گا، اور اسی طرح جو اس نے گستاخیاں کی ہیں وہ کلپ میں لگا دوں گا۔ اور باقی علامہ کوکب نورانی فرقہ واریت میں آ کر، یعنی کہ اپنے فرقے کو بچانے کے لیے قرآن کی اور احادیث کی، یعنی کہ صحیح اسلام کی جو دعوت ہے اس کو دبانے کی کوشش کی، اس سے روکنے کی کوشش کی کہ لوگ اس کو نہ سنیں، یعنی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو، کیونکہ وہ دعوت دین کا کام جو ہے نا اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ صرف قرآن اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ٹک پر، یعنی ایک ہی کلک پر جواب دے دیتے ہیں، سوال کا جواب دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ کون نہیں جانتا ان کو، ڈاکٹر ذاکر نائک کو، یعنی کہ اس نے عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کیے ہیں، ڈیبیٹ کیے ہیں، یہودیوں کے ساتھ جو ہے نا ڈیبیٹ کی ہیں، اسی طرح سے اس کے ہندوؤں کے خلاف ڈیبیٹ ہے، بدھ مت کے خلاف، سکھوں کے خلاف جو ہے نا ڈیبیٹ موجود ہے، تو ان کے ساتھ ان کے ڈیبیٹ موجود ہیں، تو اس نے بڑی خدمت کی الحمدللہ دین اسلام کی۔ باقی جو اختلاف ہے اس کے ساتھ وہ ہر کسی کا اپنی جگہ، لیکن اس سے ایک تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، غلطی صرف بولنے کی وجہ سے ہوئی، اس نے جان بوجھ کر بھی نہیں کی، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ غلطی کر رہا ہے، اور اس کی صرف یہی وجہ تھی کہ اس نے اردو بہت کام سیکھی ہوئی تھی، جس میں اس میں اردو میں کچھ اس طرح کے الفاظ کہے کہ جب اس سے کسی ایک سکھ نے سوال کیا کہ مسلمان مزاروں پر جاتے ہیں، ہندو مندروں میں جاتے ہیں، وہ مورتی پوجا کرتے ہیں، آپ کے مسلمان بھی یعنی کہ ایک طرح کی مورتی کی ہی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک کھڑی مورتی کی پوجا کرتی ہیں، اور یہ مسلمان آج کل کے پڑی مورتی کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ سکھ نے سوال کیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اس نے کہا کہ ہمارے دین میں، یعنی کہ سکھزم میں یہ چیز نہیں ہے، بابا گرو نانک نے یہ ہمیں اس نے بتایا کہ نہیں سکھائی، اور نہ ہمیں گرو گرنتھ یعنی کہ ہماری جو کتاب ہے اس میں مورتی پوجا الاؤڈ ہے، اور نہ ہی اسلام کی جو کتاب ہے قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن پاک، اس میں بھی یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے کہ مورتی پوجا کی جائے، بت پرستی کی جائے، یا پھر قبر کو پوجا جائے۔ اسی طرح سے جب یہ سوال آیا تو ڈاکٹر ذاکر نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی اپنی ایک ذاتی وجہ ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس ویڈیو میں ابھی اس کا کلپ لگا دیتا ہوں، وہ کلپ آپ سن لیں پہلے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا، بعد میں اس پر بات کرتے ہیں۔ کشمیر سنگھ گردوارا مائتان ہیڈ گرنتھی، آپ کے سوالات نالج بہت اچھا ہے۔ میرا ایک آپ کے دھرم کے بارے میں پرمنتی ہے کہ آپ کا دھرم، ہمارا دھرم شبد کا پجاری ہے۔ آپ قرآن کو، ہم گرو گرنتھ صاحب کو شبد کو مانتے ہیں، اور آپ کے ہی دھرم میں کچھ ایک مورتی پوجا کا بھی جو ودھان ہے نہیں ہے، پرنتو کچھ ایک آدمی یہ مورتی نہیں بنائی کہ اس کی قبر دے روپ میں جو ہے مجار کے روپ میں اس کو مانتا دے دی۔ آپ مورتی کھڑی پوج لو اور پڑی پوج لو، تو ایک بات ہی ہے، کیا یہ جو ہے دھرم کے الٹ نہیں ہے؟ اس بارے آپ روشنی پائیں۔ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا، اور میں سوال کو دہراؤں گا، اگر سوال کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہوگی تو آپ سیدھا کر لینا۔ بھائی صاحب نے پوچھا کہ بت پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے، آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو، تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کیا نہیں، وہ آپ کا سوال تھا، مزار پہ جانا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ،
یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نش کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے. مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں. آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی. تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ. اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے تھے، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا. تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے. جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دیم ناٹ ٹو دیم، مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے، ان کو دعا نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے، اچھا شخص تھا، اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے، انہیں نعمت دے، انہیں معاف کرے، وہ تک ٹھیک ہے. لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں میرے نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے. شفا، قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج کی تاریخ میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے اولیاء تو دور کی بات، جو دنیا کی عظیم ترین ہستی ہیں، عظیم ترین شخصیت ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی مانگنا حرام ہے قرآن کی روح سے. تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ سے کی جگہ کو استعمال کرتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ماننا حرام ہے، تب بھی کچھ یعنی کہ اس طرح کی مسٹیک واضح نہ ہوتی، غلطی واضح ہو گئی، بلکہ وہ سے کی جگہ کو استعمال کرتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا نعوذ باللہ یعنی کہ حرام ہے. یعنی کہ ان سے غلطی ہوتی ہے. اسی طرح سے پھر حالانکہ اس کا کانٹیکسٹ بھی بتا رہے ہیں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور اس کی تمام پہلے کی تقاریر وہ بھی بتاتی ہیں. حالانکہ ایک عام انسان جو اس کو سنتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کب سے دین اسلام کے لیے کام کر رہا ہے، اور دین اسلام کا سب سے زبردست اسکالر ہے، اور غیر مسلموں سے وہ ڈیبیٹ کرتا ہے اس حوالے سے. وہ یہودیوں کی کتاب ہو، عیسائیوں کی کتاب ہو، یعنی کہ زبور ہو، انجیل ہو، جو آج کل کی تحریف شدہ زبور انجیل ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی کہ بائبل، اور اسی طرح سے گیتا ہو، ہندو کی کتابیں، وید ہو، اور جتنے بھی وید ہیں، ایک وید، یہ وہ جتنی سی وہ کتابیں ہیں ان کی، اور چاہے وہ سکھوں کی کتابیں ہوں، ان میں وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گویاں دکھاتے ہیں. یعنی کہ وہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے یہ چیز منواتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس پر وہ ایمان لے آئے، اور ان کی کتابوں سے وہ ان کو دکھاتے ہیں. جو شخص یہ کام کر رہا ہو، ان کی کتابوں سے دکھا رہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر ایمان لے آئے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کو ماننا حرام ہے؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بندے سے غلطی ہو جائے، اور اس سے یہ غلطی اس طرح سے نہیں ہوئی کہ یہ غلطی ہوئی کہ نعوذ باللہ اس نے جان بوجھ کر کہا، نہیں، بلکہ اس سے سلپ آف ٹنگ ہوئی، پھسلن ہوئی، زبان پھسل گئی،
اور اردو کمزور ہونے کی وجہ سے، حالانکہ وہ اپنے یہ بھی کہتے ہیں اپنے ہر ایک لیکچر کے شروع میں جو وہ اردو میں لیکچر دیتے ہیں، آپ کمپلیٹ لیکچر جتنے بھی اردو میں موجود ہیں یوٹیوب پر وہ سن لیں، اس کے شروع میں جب وہ شروع کرتے ہیں تقریر، اس سے پہلے کہتے ہیں جناب مجھ سے بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ میں اردو نہیں جانتا، میری اردو کی صحیح تعلیم نہیں ہوئی، میری جو پیدائشی طور پر جو پیدائش کے بعد جو میری تعلیم ہوئی یعنی کہ پرائمری اور سیکنڈری تعلیم، اور سٹارٹ میں جو مکمل تعلیم ہوئی میری وہ انگلش میں ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے بعد میں اس نے جا کر اردو سیکھی، دعوت دین کے لیے سیکھی، اپنا میڈیکل کا شعبہ بھی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس نے جب اردو سیکھی تو ابھی اس عمر میں یعنی کہ اتنی وقت بھی انسان کے پاس نہیں ہوتا، اور پھر کوشش بھی کی اس نے سیکھنے کی، لیکن اس سے بس یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، پھر اس نے رجوع بھی کیا ہے، یہ ایسی غلطی بھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں پر پکڑ نہیں ہے، وہ گناہ جو کسی خطا سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، یعنی کہ دل میں اس کے بارے میں کام کرنے کی نیت نہ ہو، دل میں وہ سوچ نہ ہو، وہ غلطی اس سے ہو جائے، ایسے کام تو خطا سے ہو جائے تو ان پر پکڑ نہیں ہے، وہ گناہوں میں شمار نہیں ہوتے۔ اچھا، تو ابھی علامہ کوکب نورانی صاحب اپنے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے فرقے میں آ گئے، ابھی اہل تشیعوں کو چھوڑ کر، پہلے جب تک وہ اہل تشیعوں میں تھے یہ لوگ اس کے خلاف بولتے تھے، ابھی جب وہ ان کے اپنے فرقے میں آ گئے ہیں تو فرقہ پرستی کی لعنت یہ ہے کہ آج ایک دنیا کے سب سے بہترین دائی کے خلاف وہ ایک چینل پہ آ کر بیٹھ کر کہہ رہا ہوتا ہے یہ علامہ کوکب نورانی صاحب کہ ڈاکٹر ذاکر نائک مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاف کرے یار، اس طرح کی غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کوکب نورانی صاحب آپ کا چہرہ بے نقاب کرنے ابھی میں آ گیا ہوں الحمدللہ، آپ کے اوپر جو انجینئر صاحب بولتے ہیں نا کہ گرم تولیہ ابھی انجینئر صاحب نے بہت پھرا ہے، اور انشاءاللہ ہر طرف سے نوجوان جو ہے نا ابھی آپ کے اوپر بھی، اور آپ جیسے علماء کرائم کے اوپر جو گرم تولیہ پھریں گے نا تو سارا میک اپ اتر جائے گا، تو یہ ہاتھ میں تسبیح لے کر اور پھر جو ہے نا بول ٹی وی پر اور ایسے چینلوں پر آپ آ کر بیٹھ کر اپنا کیمرہ اپنی جگہ ہو، جس طرح مصباحی صاحب بولتے ہیں نا کہ اپنا کمرہ، اپنا کیمرہ، اپنے بندے اور اپنا سب کچھ لے کر جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں ایک کمرے میں، اور پھر جو مرضی آئے بکتے رہتے ہیں، تو لہٰذا یہ کاکو نورانی صاحب یہ آپ کا اپنا ہے، یہ مصباحی صاحب کا یہ بات صحیح ہے، وہ تو انجینئر صاحب کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی بات آپ پر فٹ آتی ہے، ان پر تو نہیں آتی انجینئر صاحب پر، کہ یہ آپ کا اپنا کیمرہ ہے، آپ کا اپنا چینل ہے بول ٹی وی، اور اسی طرح سے یہ آپ کا اپنا اینکر پرسن ہے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، اور آپ کی اپنی پبلک ہے یہ جو اندھی اور گنگی بن کر آپ کی یہ بکواسات سن رہی ہے، اور یہ آپ کے اپنے مولوی ہیں کرائے کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ کہتے ہیں نا کہ شاید کہ وہ حدیث میں ہے، روایت میں ہے، یہ بھی ملتا ہے کہ جو توبہ کر لے، اور پھر جب وہ اس کو جو بندہ توبہ کر لے، پھر کوئی بندہ اس کو توبہ کے بارے میں طعنا کرے، توبہ کی یاد دلائے، یا پھر اس طرح کہہ کہ تو نے توبہ کی، وہی بات جو اس نے توبہ کی اس کے بارے میں پھر کہے کہ اس نے توبہ نہیں کی، یا پھر کوئی اس طرح کے الفاظ برے کہے تو وہ توبہ وہی چیز اس پر لوٹ آتی ہے، تو یہ اس طرح نہیں ہے، وہ بھی جو ہے نا مولانا حضرات صاحب کرائے کہ یہ مولوی علماء کرائم بیٹھ کر جو ہے نا سنتے رہتے اور کہتے ہیں جی ایسا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کوئی بھی حدیث نہیں ملتی، آپ دکھائیں مجھے کوئی روایت ایسی ہے تو اس میں تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کافر کہا جائے، کسی مسلمان ایسے شخص کو کافر کہا جائے جو اس کا اہل نہ ہو، یعنی کہ اس نے کفر نہ کیا ہو، تو وہ جو کفر ہے جو کہنے والا ہوتا ہے اس پر لوٹ آتا ہے، تو لہٰذا علامہ کوکب نورانی صاحب جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کہ وہ مسلمان کہلانے کے لائق تو دور کی بات، انسان کہلانے کے لائق نہیں، تو اس کا مطلب آپ نے نعوذ باللہ اس کو کافر کہہ دیا، مسلمان تو یعنی کہ آپ مانتے نہیں، کہلانے کے لائق بھی نہیں کہہ رہے، اور کہہ رہے ہیں انسان بھی نہیں ہے، تو یعنی کہ کافر پھر بھی انسان ہوتا ہے، آپ سے یہی پوچھا، جب آپ سے پوچھا جائے کہ کافر انسان ہے تو آپ یہی کہیں گے کہ انسان ہے، تو اس کا مطلب آپ اس کو کافر بھی نہیں مانتے بلکہ اس سے کی پچھلے درجے کا، تو یہ فتویٰ وہ جو روایت آپ بتا رہے ہیں جو آپ ڈاکٹر عامر لیاقت کی توبہ پر فٹ کر رہے ہیں، وہ روایت آپ پر فٹ ہوتی ہے، لہٰذا آپ اپنے جو ہے نا منجی کے نیچے ڈنڈا پھیریں اور اپنی اصلاح کریں، دوسروں کے اوپر تان نہ کریں،
اور حضرت آپ پہلے اس کاکب نورانی صاحب کی وہ کلپ بھی دیکھ لیں جس کلپ میں وہ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں، اور ساتھ میں اس گستاخ شیخین کے جو گستاخ ہے ڈاکٹر عامر لیاقت، اس کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ یہ ہے فرقہ پرستی اور فرقہ پرستی کی لعنت، اور یہ علماء کرام کا جو حال ہے۔ جی آپ کلپ سن لیں۔ بات آئی نبی کی، ابھی وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام۔ کیا کوئی مسلمان اتنے لفظ برداشت کرے گا؟ کوئی سنے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے جو یہاں بیٹھے وہ اب کے لیے کر رہے ہیں، اس شخص کے لیے جس کو ابھی آپ نے سنا، اور میں نے اس کے بعد یہاں کھڑے ہو کے کہا تھا، میں آج بھی اپنے الفاظ دہرا رہا ہوں، وہ مسلمان تو کیا جس کا نام ذاکر نائک، مسلمان تو کیا وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ یہ بات کل کی نہیں ہے، میں بہت پرانا اس کے بارے میں جو جان رہا ہوں، چیخ رہا ہوں۔ میں نے اس کو 6 مرتبہ ٹی وی پر ہی چیلنج کیا، سامنے آؤ بات کرو، لیکن جی تو آپ نے یہ کلپ سنا ہے اپنا اس کا کوکب نورانی صاحب کا، تو اس میں یہ اس طرح کی بکواسات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور پھر میں ابھی یہ چیز دہراتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک فلاں فلاں ہیں، حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی اس غلطی کے اوپر رجوع بھی کیا ہے اور اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ یعنی کہ رجوع کیا، غلطی تو تھی نہیں، لیکن پھر بھی اس نے اس کا ایکسکیوز دیا ہے، اس نے بتایا ہے، اس نے پوری توبہ ریکارڈ کروائی، اپنا سب کچھ وہ بتائی ہے کہ مجھے کس طرح سے غلطی ہوئی ہے اور کیا کیا ہوا ہے اور کس وجہ سے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو وہ کلپ بھی جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بتائی اپنے غلطی کے بارے میں، تو وہ بھی سن لیں۔ اسلام کے بارے میں صحیح نظر پیش کرتا ہوں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو کیا ہو رہا؟ بہت سے مسلمانوں کی دکان بند ہو رہی ہے، تو دکان بند ہو رہی ہے تو ذاکر کے خلاف، ذاکر کافر، ذاکر کافر، ذاکر یہ ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہیے، گھوم رہا ہے۔ ارے جو شخص بھائی ہزاروں لوگ کو شہادت دیتا ہے، تقریر کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دیگر مذاہب میں، وہ شخص کبھی بول سکتا ہے؟ یہ میڈیا ہے، میڈیا۔ جب مجھے دکھایا گیا، میں کلپ دیکھا کہ اس میں لکھا ہے، لگ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے۔ آگے پیچھے دیکھو کیا ہے، پوری پیشن گوئی ہے، مانگنا حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے۔ کوئی بھی مسلمان جو میری تقریر سن چکا یہ مان ہی نہیں سکتا۔ جن لوگوں کی دکان بند ہو رہی ہے وہ لوگ پھیلاتے ہیں، لیکن ہوا کی طرح حفاظت، فانوس کی طرح حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میں تقریر نہیں کرتا ہوں شہرت کے لیے، میں نے میرے میڈیکل کا پیشہ چھوڑ دیا، میں تقریر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی کچھ خدمت کو مان لے کہ جو میں تھوڑا بہت کر رہا ہوں اللہ کے راہ میں اسے قبول کرے، تاکہ مجھے اجر ملے، اور دعا کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں ایک جگہ ملے۔ اس کے لیے مجھے یہ فکر نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے، میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول میں آتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہوں۔ جو بھی قرآن اور صحیح حدیث سے ہٹ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی میں صرف قرآن اور صحیح حدیث، کوئی بھی شخص چاہے مسلم ہو، کوئی بھی فرقے کا ہو، چاہے غیر مسلم ہو، اگر قرآن کی آیت پیش کرتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں، صحیح حدیث پیش کرتا ہوں قبول کرتا ہوں۔ اگر دوسرا کچھ پیش کرتا ہے کہ اس نے کہا اس نے کہا، تو میں کہتا ہوں بھائی قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں صحیح ہے تو میں مانتا ہوں، ورنہ میں نہیں مانتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو کبھی عالم ہی نہیں کہتا ہوں، میں اسکالر بھی نہیں کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں، لیکن جو بھی کہتا ہوں قرآن میں سے حوالہ دیتا ہوں، تو دوسرے لوگ کو ذرا حلق سے اترتا نہیں، حوالہ دیتا ہوں پھٹافٹ۔ اللہ کی دین ہے، اللہ کی مدد ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں میرے پاس بہت علم ہے، بہت کم علم ہوں، لیکن اللہ نے جو مجھے ہنر دیا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام دوسرے تک پہنچائے۔ تو یہ چیز ہونے ہی والی ہے، اور اس کی مثال ہے
کہ آج تاریخ میں سب سے پہلے انسان سے لے کے آج تک سب سے مشہور انسان کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میں نہیں کہتا ہوں، غیر مسلمان کہتے ہیں، مائیکل آج کہتا ہے، تھامس کیرار کہتا ہے، سب سے زیادہ کتاب اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے تو میں کیا ہوں؟ میں تو کچھ ہوئی نہیں کمپیر میں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو میں کیا ہوں؟ میرا تو کمپیریزن بھی نہیں ہے. ہمیں کام کرنا چاہیے. کب بھی کوئی اگر التجا آتی ہے میں دیکھتا ہوں بھائی اس کے لیے میرے میں کوئی ہدایت ہے کیا؟ نہیں ہدایت ہے تو میں بولتا ہوں میں غلط ہے، میں بدل جاتا ہوں. میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں. ہدایت نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، جواب بھی نہیں دیتا ہوں. باقی لوگ ماشاءاللہ جواب دیتے رہتے ہیں. تمام مسلمانوں کا کام. اس شخص پر کیا الزام تھا؟ اس کو یہ پرانی ایک بات کہ صحابہ کرام کے بارے میں اس سے بات نکلی، اس نے توبہ کی. شکر کرو اس کو توبہ کی توفیق ہے. تمہیں تو وہ بھی نہیں ہے. تم تو بڑی بڑی باتیں کہہ کے توبہ نہیں کرتے. اس نے تو توبہ کی. اب توبہ کے بعد اس کو پھر دوبارہ وہی کہہ رہے ہو تو شاید حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو توبہ کے بعد کسی کو اسی جرم کا بار بار تانا دے خود اس جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیوں جی؟ ہے ایسی روایت یا نہیں ہے؟ ایک، اگر توبہ قبول نہیں ہے تو حضرت وحشی جنہوں نے سید الشہداء کو قتل کیا تھا وہ صحابی بنے یا نہیں بنے؟ ان کو رضی اللہ عنہ کہا جائے گا یا نہیں؟ تم نے بنو امیہ کے دور میں حدیثیں لکھوائی ہیں. تم ان کے فضائل بیان کرتے ہو، ان کا ذکر بیان کرتے ہو کہ اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ؟ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے؟ اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ؟ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے؟ تاریخ